اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، میں آپ کا خدمتگار مولانا سید آصف رضا نقوی البخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں کوکنوس اسلامک ٹی وی۔ ناظرین، میں نے ایک ویڈیو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میں علماء و مبلغین کی ذمہ داریوں کو بیان کروں گا، تو آج کی ویڈیو میں ہم خالصتاً جو ہے وہ علماء کرام اور مبلغین کی ذمہ داریوں سے متعلق جو ہمیں پڑھنے میں آیا ہے، دیکھنے میں آیا ہے اور روایات کے ذریعے سے وہ ہم بیان کریں گے۔ ظاہر ہے کہ روایات اس سلسلے میں ہمیں رہنمائی کرتی ہیں، اور کوئی بھی کام ظاہر ہے کہ ہم خود سے اخذ تو نہیں کرتے، خود سے تو نہیں بناتے۔ دین اسلام جو ہے وہ ہمیشہ قرآن و سنت سے اخذ کیا جاتا ہے، اور اس میں دوسرے علوم مددگار ہوتے ہیں۔ تو روایات جو ہے وہ اس بات کی گواہ ہے، اور روایات میں سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے اور وہ ہمیں اس طرف راغب کرتی ہیں، اور تاکہ مبلغ اپنے اصلی راستے کو پہچانتے ہوئے زمانہ غیبت میں کامیاب ہو جائے۔ وہ ان روایات کو دیکھ کر اپنا وظیفہ سمجھے، اور وہ اپنا وظیفہ سمجھ کر غیبت امام میں ایسے امور کو انجام دے کہ جن کو انجام دینے کا حکم آیا ہے، تاکہ وہ کیا ہو جائے، کامیاب ہو جائیں۔ سب سے زیادہ با فضیلت عالم کے قیمتی مقام تک اللہ کی بارگاہ میں فائز ہو جائے۔ جی، قیمتی عالم جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اچھا عالم وہی ہوتا ہے، بہترین عالم وہی ہوتا ہے کہ جو بارگاہ خداوندی کے میں کامیاب ہو جائے، کامران ہو جائے، تو وہ بہترین عالم ہے۔ اس سے زیادہ اچھا عالم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی واہ واہ کے لیے اور دنیا کی تعریفوں کے لیے اور مشہوری کے لیے، اپنے آپ کو معروف کرنے کے لیے اگر ساری جدوجہد کی جائے مکمل طور پہ، تو یہ پھر عالم نہیں ہے، یہ ایک دنیا پرست انسان ہے۔ اگر رضا خدا کے لیے آپ کام کریں گے تو اللہ آپ کو بہت عزت و وقار بخشے گا، اور لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت کو پیدا فرما دے گا۔ بہرحال حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں، یعنی امام نقی علیہ السلام ظاہر ہے کہ والد ماجد ہیں امام حسن عسکری کے، گویا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے والد ماجد حضرت امام نقی علیہ السلام سے ایک روایت نقل فرماتے ہیں۔ وہ روایت میں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، اور اس روایت کی روشنی میں مبلغین و علماء اپنی ذمہ داریوں سے خوب آگاہ ہو سکتے ہیں، اور یقیناً آگاہ ہیں۔ لولا من یبقى بعد غیبت قائمنا من العلماء الداعین الیہ والدالین علیہ والذابین عن دینہ وبحجج اللہ والمنقذین لضعفاء عباد اللہ من شبابک ابلیس ومردتہ ومن فخاخ النواسب الذین یمسکون قلوب ضعفاء اشیاء کما یمسک السفینۃ سکانها لما بقی احد الا ارتد عن دین اللہ اولئک هم الافضلون عند اللہ عز وجل۔ یہ جناب روایت ہے، کوشش کی ہے کہ صحیح طریقے سے اراد کو آپ حضرات کی خدمت میں بیان کروں۔ بہرحال جلدی میں ہو سکتا ہے کہ کوئی اس میں اونچ نیچ ہو بھی سکتی ہے، لیکن حتی الامکان کوشش یہی ہوتی ہے کہ صحیح تلفظ کے ساتھ اس کو پڑھا جائے۔ اور ریکارڈنگ کے اندر بھی بعض اوقات مائک اور اس کی چیزوں کی وجہ سے بھی بعض چیزیں پڑھا کچھ جائے تو کچھ سمجھ میں کچھ بھی آ سکتی ہیں، ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال ہم نے پوری امانت اور دیانت سے جو روایت ہے وہ ہم نے پڑھ دی ہے۔ یہ روایت جو ہے وہ
بہت ہی بہترین اور کارآمد ہے. ہم اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے قائم کی غیبت، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام فرما رہے ہیں، امام نقی سے روایت کرتے ہوئے، گویا کہ امام نقی علیہ السلام کا فرمان ہے. یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام نے روایت کس سے نقل کی؟ امام نقی سے. امام نقی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہمارے قائم کی غیبت کے بعد اگر علماء باقی نہ رہیں جو لوگوں کو آن حضرت کی طرف بلائیں اور آن حضرت کی طرف رہنمائی کریں اور آن حضرت کی دین کا خدائی دلائل کے ذریعے دفاع کریں اور اللہ کے کمزور بندوں کو شیطان اور فاسقوں کی چالوں سے اور ناسبیوں کی کمین گاہوں سے نجات دیں. اگر ایسے علماء نہ رہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو ہر کوئی خدا کے دین سے پلٹ جائے گا. اگر ایسے علماء نہ رہے اور ایسے علماء ختم ہو گئے اور ایسے علماء ظاہر نہ رہے تو کیا مراد؟ کہ سارے مر جائیں گے اکٹھے؟ نہیں، مطلب کوئی بک جاتے ہیں، کوئی جھک جاتے ہیں، کوئی تھک جاتے ہیں، کوئی دولت کے پیچھے چلے جاتے ہیں، کوئی جو ہے معروفیت کی طرف چلے جاتے ہیں، کوئی جناب دنیا کا زیب و زن اختیار کر لیتے ہیں، زر زمین کے پیچھے مر جاتے ہیں. اس طریقے سے وہ علماء پھر نہیں رہتے، جیسا کہ اس دور کے اندر بہت کم علماء موجود ہیں. یقین کریں بہت کم لوگ موجود ہیں، اور جو علماء حق ہیں ان پر ہمارا سلام ہے، ان پر ہماری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو دراز فرمائے اور ان کی توفیقات نیک میں اضافہ فرمائے. معصوم فرماتے ہیں کہ اگر یہ ایسے علماء نہ رہے، یعنی ایسے علماء ختم ہو گئے، تو پھر یہ جو لوگ ہیں یہ کیا کریں گے؟ خدا کے دین سے پلٹ جائیں گے. خدا کے دین کی اہمیت ان کے سامنے کچھ نہیں رہے گی. خدا کے دین سے پلٹ جائیں گے، گناہوں کی طرف چلے جائیں گے، گمراہی کی طرف چلے جائیں گے، تاریکی کی طرف چلے جائیں گے. گویا کہ امام یہ میں تھوڑی سی تشریح سیاست کر کے بتا رہا ہوں. تو پھر وہ پلٹ جائیں گے، خدا کے دین سے پلٹ جائیں گے. لیکن یہ علماء ہیں، پھر فرما رہے ہیں یہ علماء ہیں جو کمزور شیعوں کے دلوں کی لگام کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھتے ہیں. یہ اگر علماء نہ رہے تو پھر لوگ پلٹ جائیں گے. یہ علماء ہیں، کون سے؟ علماء حق بہترین. اور ایسے اللہ نے ملت تشیع کو ایسے علماء سے نوازا ہے اور ایسے بہترین مبلغین سے نوازا ہے اور ایسے بہترین مراجع عظام سے نوازا ہے کہ آج دنیا آپ کو جانتی ہے کہ یہ شیعہ اپنے پوری قد و کاٹ کے ساتھ اور اپنے پوری قوت و طاقت کے ساتھ، دلائل و برہان کے ساتھ اور علمی سطح پہ بلند ہے. تو یہ علماء ہی کا کام ہے. یہ علماء ہی کیا کرتے ہیں؟ کمزور شیعوں کے دلوں کی لگام کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، انہیں گرنے نہیں دیتے، ان کی بے آبروئی نہیں ہونے دیتے، ان کو کہیں شرمندہ نہیں ہونے دیتے، ان کو اور خود ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کی ہدایت کرتے ہیں جو غلط ہوتے ہیں. اس لیے علماء سے کبھی دوری اختیار مت کرنا. علماء سے دوری اختیار کرو گے تو پھر بربادیوں کی طرف چلے جاؤ گے، پھر تاریکیوں کی طرف، ظلمات کی طرف چلے جاؤ گے. اس لیے علماء کے نزدیک رہا کرو، علماء سے محبت کیا کرو اور علماء کی بات کو مانا کرو کہ یہ اپنی کوئی ذاتی بات آپ سے نہیں کہہ رہے بلکہ دین حق کو اب تک پہنچا رہے ہیں. جی اچھا، علماء کیا کرتے ہیں جناب؟ معصوم فرماتے ہیں. کون سے معصوم؟ 10ویں امام نقی. اور روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام حسن عسکری. وہ لوگوں نے سنا کس سے؟ امام نقی سے. جو کمزور شیعوں کے دلوں کی لگام کو مضبوطی سے پکڑ رکھتے ہیں. کیسے پکڑتے ہیں؟ کیا مثال دی امام نے؟ جیسے کہ ملا کشتی نشینوں کو مضبوطی سے سنبھالے رکھتا ہے. جو کشتی میں سوار لوگ ہوتے ہیں وہ ملا ان کو سنبھالے رکھتا ہے اور کشتی کو صحیح چلاتا ہے، دیانت سے چلاتا ہے اور بڑے ذمہ داری سے اس کو چلاتا ہے. تو یہ علماء بھی بڑی ذمہ داری سے اور بڑے خلوص سے دین حق کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لہذا علماء بہترین ذریعہ ہیں آپ کے لیے دین حاصل کرنے کا. اور یہی امام علیہ السلام فرما رہے ہیں. صرف یہی اللہ
वजल की बारगाह में अफजल हैं। और इमाम फरमाते हैं यही लोग, ऐसे उलमा ही जो है वो क्या है, अल्लाह की बारगाह में अफजल हैं। तो इस रिवायत के अंदर आपने क्या सुना? इस रिवायत में इमाम अलैहिस्सलाम ने इस रिवायत में गुमराही से लोगों की नजात और हिदायत को उलमा की जद्दोजहद पर मुनहसर फरमाते हैं। इमाम फरमाया है आपने, लिहाजा उलमा की जिम्मेदारियों में से बड़ी तरीन जिम्मेदारी दीन हक की तबलीग और तरवीज है, और इससे एक इंच भी उलमाए हक पीछे नहीं हटते। उलमाए सू बिक जाते हैं, झुक जाते हैं। उलमाए सू अपनी दुनिया को बना लेते हैं, आखिरत को तबाह कर देते हैं। उलमा सू अपना नाम और नबूद और अपना एक मशहूरी और मारूफियत चाहते हैं। तो अगर उनके जहन में ये बातें ऐसी है तो वही उलमा सू है। अलबत्ता उलमाए हक को पहचानने की आप कोशिश करें तो इंशाअल्लाह ताला आप उलमाए हक की जब उनको पहचान लेंगे तो यकीनन आपके मसाइल आसान हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।